لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 17 ہے. درس کی ابتدا سے پہلے آپ تمام خواہران کی خدمت میں ایک عرض پیش کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے خدمت میں مسلسل زہرا کلاسز کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی اسپیشل کلاس کا درس الحمدللہ روزانہ پہنچایا جا رہا ہے، اور انہی درس سے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. آپ لوگ ان سوالات کے جوابات لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کریں، اور میں شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیت سیدہ صبیکہ رضوی صاحبہ مقیم ممبئی کا، جنہوں نے درس سے بہترین سوالات نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگارہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور انہیں اجر کثیر عنایت کرے انشاءاللہ، اور ہم سب کی توفیقات میں خدا اضافہ کرے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کے اعمال کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ. درس کی جانب آتے ہیں. آج ہم جس درس کے بارے میں پڑھیں گے، جس سورہ مبارکہ کے بارے میں پڑھیں گے، یہ سورہ زلزال ہے. تو سب سے پہلے سورہ زلزال کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أموالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ زلزال قرآن کریم کا 99 یعنی 99 سورہ ہے. یہ مدنی سورہ ہے. اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. سورہ زلزال کی فضیلت. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سورہ زلزال کی 4 مرتبہ تلاوت کرتا ہے گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہو. اگر کوئی 4 مرتبہ تلاوت کرتا ہے سورہ زلزال کی تو اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہو. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سورہ زلزال کی تلاوت میں سستی نہ کرو، کیونکہ اگر کوئی اسے مستحب نمازوں میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے زلزلہ اور اس کی ہلاکت سے محفوظ رکھتا ہے، اور نہ کسی آسمانی اور نہ کسی دنیاوی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. جب ایسا شخص مرتا ہے تو اسے بہشت میں جانے کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے اے میرے بندے، میں نے اپنے بہشت کو تمہارے لیے مباح قرار دیا، جہاں بھی چاہو وہاں جا کر زندگی گزارو، اور نہ وہاں تمہیں کسی چیز سے منع کیا جائے گا اور نہ وہاں سے تمہیں نکالا جائے گا. یعنی اگر کوئی سورہ زلزال کو پڑھنے میں سستی نہیں کرے، اپنی مستحب نمازوں میں پڑھے، کسی بھی مستحب نماز میں پڑھے، تو اللہ تعالیٰ جب ایسا شخص، یعنی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زلزلے سے بچائے گا اور دنیاوی آسمانی بلاؤں مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا، یعنی محفوظ رکھے گا. اور جب ایسا شخص مرتا ہے تو بہشت میں جانے کا حکم ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے اپنی بہشت تمہارے لیے مباح قرار دیا ہے، جہاں بھی چاہو وہاں جا کر اپنی زندگی گزارو، اور تمہیں وہاں کسی چیز سے منع نہیں کیا جائے گا
اور نہ ہی تمہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ زلزال کی تلاوت کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جانب سے ایک فرشتہ اس کے سرحانے آ کر ملک الموت سے کہتا ہے کہ اس اللہ کے دوست کی روح آسانی سے قبض کرنا، کیونکہ یہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا تھا اور کثرت سے اس سورہ زلزال کی تلاوت کرتا تھا، اور یہ سورہ بھی ملک الموت سے یہی سب کہے گا کہ تو ملک الموت کہے گا کہ میرے رب نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس کی بات کو سنوں اور اس کی اطاعت کروں اور اس کی روح کو قبض نہ کروں مگر جس طریقے سے وہ مجھے حکم کرے، لہٰذا وہ جس طرح مجھے حکم کرے گا میں اسی طرح اس کی روح کو قبض کروں گا، لہٰذا اس کی روح کے قبض کرنے تک وہ وہیں رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دے گا اور بہشت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ رہا ہوگا تو ملک الموت انتہائی آرام سے اس کی روح کو قبض کرے گا۔ پھر اس کی روح کو 70,000 ملائکہ تشریح کرتے ہوئے بہشت میں لے جائیں گے۔ یعنی تیسری فضیلت قابل توجہ ہے طالبات گرامی، ناظرین کرام، کہ اگر کوئی سورہ زلزال کی تلاوت کرتا ہے تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ زلزال پڑھنے والے کے موت کا وقت قریب آئے گا، فرشتہ ملک الموت سرحانے آ چکا ہوگا اور اس کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، فرشتے کو بھیجے گا کہ جا کر کے ملک الموت سے کہو کہ اس کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ قبض کرے، کیونکہ یہ کثرت سے مجھے یاد کرتا تھا اور کثرت سے سورہ زلزال کی تلاوت کرتا تھا، اور سورہ زلزال بھی یہی سب کچھ کہے گا جو ملک آ کر کے ملک الموت سے کہے گا۔ تو ملک الموت آواز دے گا کہ چونکہ یہ میرے پروردگار عالم کا حکم ہے تو میں اسے اس طرح سے اس کی روح کو قبض نہیں کروں گا جب تک کہ خدا مجھے حکم نہ دے دے کہ میں کس طرح سے اس کی روح کو قبض کروں۔ تو پروردگار عالم جب یہ مرنے والا اللہ اس کے آنکھوں سے پردے کو ہٹا دے گا اور مرنے والا بہشت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ رہا ہوگا، اپنے مقام کو دیکھ رہا ہوگا، اپنی منزلت کو دیکھ رہا ہوگا، تو ملک الموت انتہائی آرام سے اس کی روح کو قبض کرے گا اور پھر اس کی روح کو 70,000 ملائکہ تشریح کرتے ہوئے بہشت میں لے جائیں گے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو سورہ زلزال کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سورہ زلزال کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور وہ سارے خزانے نکال ڈالے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ تمہارے پروردگار نے اسے کیا اشارہ کیا ہے۔ یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم، اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس شخص نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ یعنی جب زلزلہ آئے گا قیامت کے روز، جب زمین کو اللہ زوروں سے ہلائے گا اور زمین اپنے خزانے کو نکالے گی جو سینے کے اندر دبا کے رکھا ہے، جب زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے خزانے کو نکالے گی اور انسان زمین سے پوچھے گا کہ اے زمین آج تجھے کیا ہو گیا۔ وہ اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی اور کہے گی تمہارے پروردگار عالم نے اسے اشارہ کیا ہے کہ اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبر سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں۔ اور خداوند عالم کہتا ہے کہ پھر جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔
اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا، یعنی وہ نیکیاں جو کر کے ہم بھول جاتے ہیں، روز قیامت اللہ ان نیکیوں کو بھی دکھائے گا، اور جو برائیاں ہم کر کے بھول جاتے ہیں اس برائی کو بھی اللہ دکھائے گا۔ اسی لیے کوشش کرنا ناظرین اکرام کی ماہ رمضان المبارک میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو انجام دے اور اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھیں، تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے انشاءاللہ۔ اور نیکی کرتے وقت دعا کرتے رہے کہ پروردگار عالم اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، کیونکہ آہستہ آہستہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، اور یہ ہمارے درمیان آج 17 تاریخ ہو گئی ہے، یعنی 17 روزہ الحمدللہ ہو گیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ اپنے اس رحمت و برکتوں والے مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 17ویں دن کا ثواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں 17ویں دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے یقیناً اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیا ہے اور ان پر سے قیامت کی سختیوں کو اٹھا لیا ہے۔ یعنی آج کا دن اتنا بابرکت ہے کہ پروردگار عالم اپنے روزے داروں کو فرما رہا ہے، مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے یقیناً اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی ناظرین اکرام کہ آج اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش رہا ہے اور ہم پر ان پر سے قیامت کی سختیوں کو اٹھا لے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ یقیناً اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، تاکہ یہ فضیلت ہم کو بھی نصیب ہو جائے، یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ پروردگار عالم ہمارے والدین کے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے والدین پر سے اور ہمارے اوپر سے قیامت کی سختیوں کو اٹھا لے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 17ویں دن کی دعا: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقضلی فیہ الحوائج والآمال، یا من لا یحتاج الی تفسیر والسوال، یا علم بما فی صدور العالمین، صلی علی محمد وآلہ طاہرین وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔ اے اللہ آج کے دن مجھے نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت دے اور اس میں میری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما۔ اے وہ جو سوال کرنے اور اس کی تشریح کا محتاج نہیں ہے، اے ان باتوں کے جاننے والے جو اہل عالم کے سینوں میں ہے، محمد اور ان کی پاکیزہ آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ یعنی آج کا دن ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آج کے دن مجھے نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت دے، ہر اس نیکی کو کرنے کی ہدایت دے جو ہم یقیناً نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس میں میری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما۔ جو میری التجا ہے، جو میری حاجت ہے، جو میری خواہش ہے، پروردگار عالم تو اس حاجتوں کو، ان خواہشوں کو پوری فرما۔ اے وہ جو سوال کرنے اور اس کی تشریح کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ دلوں کا راز جاننے والا ہے، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ ہمارے حالات، ہمارے دل کی کیفیت کو سمجھتا ہے، اگرچہ ہم زبان سے اظہار نہیں کر سکتے، لیکن پروردگار عالم کون ہے؟ دلوں کا راز جاننے والا ہے۔ اس کے سامنے الفاظ کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال چاہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کی ہدایت کرے تو یقیناً وہ ہماری ہدایت کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہماری حاجتوں کو پورا کرے تو یقیناً اسے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ خدا شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بس
بس اپنی دعاؤں کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ کون ہے؟ ان باتوں کا جاننے والا ہے جو اہل عالم کے سینوں میں ہے۔ محمد اور ان کی پاکیزہ آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے درس کے دوسرے پیراگراف کے جانب آتے ہیں، جو ہم روزانہ روزے دار کے احکام کے جانب ہماری توجہ رہتی ہے کہ روزہ دار کے احکام کو ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی روزے کا کفارہ، مسئلہ نمبر 1630، ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے یا ان احکام کے مطابق جو آئندہ مسئلے میں بیان کیے جائیں گے 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ہر فقیر کو ایک طعام تقریباً 750 گرام طعام یعنی گندم یا جو یا روٹی وغیرہ دے۔ اور اگر یہ افعال انجام دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو بقدر امکان صدقہ دینا ضروری ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو توبہ اور استغفار کرے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس وقت کفارہ دینے کے قابل ہو جائے کفارہ دے، یعنی اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر کے روزے کو توڑ رہا ہے تو اس کے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو ہر فقیر کو ایک طعام یعنی 750 گرام دے۔ اور اگر یہ بھی کام انجام نہیں دے سکتے ہیں تو جتنا ممکن ہو بقدر امکان صدقہ دے، اور اگر صدقہ دینے سے بھی قاصر ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس وقت کفارہ دینے کے قابل ہو جائیں کفارہ ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 1632، جو شخص ماہ رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، ضروری ہے وہ روزے ایسے وقت نہ رکھے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ 1 مہینے اور 1 دن کے درمیان عید قرباں کی طرح کوئی ایسا دن آ جائے گا جس کا روزہ رکھنا حرام ہے یا اس میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اب جس کے اوپر کفارہ واجب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ماہ رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی ابتدا ایسے مہینے میں نہ کرے کہ جس میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کے فوراً بعد عید قرباں آ جائے، جس میں روزہ رکھنا حرام ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر عید قربان کا دن ہے تو اس دن کو چنے جب مسلسل 2 مہینے روزہ رکھ سکے۔ مسئلہ نمبر 1634، اگر ان دنوں کے درمیان میں مسلسل روزے رکھنے ضروری ہیں، روزہ دار اگر کوئی عذر پیش آ جائے، مثلاً حیض یا نفاس یا ایسا سفر جسے اختیار کرنے پر وہ مجبور ہو، تو عذر کے دور ہونے کے بعد روزوں کو اثر نو رکھنا اس کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ وہ عذر دور ہونے کے بعد باقاعدہ اس روزے کو جہاں سے ختم کیا تھا وہاں سے شروع کرے گا۔ یعنی اگر روزے دار ان دنوں کے درمیان میں جو مسلسل 2 مہینہ روزہ رکھ رہا ہے، اگر کوئی عذر پیش آ جائے، مثلاً حیض ہو جائے یا نفاس کی حالت میں آ جائے، یا پھر ایسا سفر درپیش ہو جائے جو اسے مجبوری کے طور پر کرنا ہو، تو پھر اس کا عذر ختم ہونے کے بعد میں جہاں سے روزے کو چھوڑا تھا وہاں سے اپنے روزے کی ابتدا کرے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے 17ویں دن کی نماز، علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کے ان خصوصی نمازوں کو لکھا ہے۔ شب 17 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ یقیناً یہ بابرکت مہینہ ہے، اور میں دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ جو درس میں آ رہے ہیں، جو درس کو سن رہے ہیں، جو درس کو آگے شیئر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔
پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہم سب کو اجر کثیر عنایت کرے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار کرے انشاءاللہ۔